السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہترین امت بنایا ہے، بہترین جماعت بنایا ہے، اور اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم ایک بہترین امت ہو، بہترین جماعت ہو، تمہیں دنیا کے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس امت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تم ایک بہترین امت ہو، بہترین جماعت ہو، اور بہتر کیوں نہ ہو، ہم اس آخری نبی کو ماننے والے ہیں جو تمام نبیوں کے سردار، امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں۔ جب وہ تمام نبیوں کے امام ہیں تو ہمارے اوپر ان کی بات کو ماننا یہ سب سے بڑا اولا اور فریضہ ہے۔ جب وہ نبیوں کے امام ہیں تو ہمارے امام کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمارے امام تو سب سے زیادہ ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام الاعظم ہے، وہی امام الاعظم ہے، اور کوئی امام اعظم نہیں اللہ کے رسول کے علاوہ۔ لوگ دوسرے اماموں کو امام اعظم کہتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے رسول کو امام اعظم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک واحد امت بنایا ہے، واحد امت، اور واحد امت کیوں بنایا؟ کہ تمام دنیا کی فرقے پہلے آ چکے، واحد یہ امت جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے یہ واحد امت ہے۔ باقی تمام دنیا کے مذاہب وہ گزر چکے ہیں، ہمیں صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے۔ تو اللہ نے واحد امت قرار دیا ہے، اور ہمارے لیے دین بھی ایک ہی ہے، وہ دین اسلام ہے۔ جو ہم اس کے علاوہ کسی اور دین کو لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا اسلام کے علاوہ۔ تو ہمارا دین جو ہے دین اسلام ہے، تو ہم ایک واحد امت ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے واحد ہونے کا حکم دیا کہ ہم واحد ہوں، ہم ایک چیز پر جمع ہوں، ہم اتفاق اور اتحاد کریں۔ کس کے اوپر؟ قرآن کے اوپر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حجۃ الوداع کے اندر، تمہارے لیے میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں، اور ان کو تم نے مضبوطی سے پکڑا۔ وہ دو چیزیں جو ہیں ان کو تم نے مضبوطی سے، بالکل مضبوطی سے اس کو پکڑا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں تمہارے درمیان یہ میں نے دو چیزیں چھوڑی، دو چیزیں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کوئی آدمی تمہیں گمراہ نہیں کرے گا۔
دوسرا آئے گا وہ تمہیں گمراہ کرے گا اس کو چھوڑ کر. اگر قرآن کو چھوڑو گے، حدیث کو چھوڑو گے، تو کوئی بھی آ کے گمراہ کرے گا تمہیں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں ایک واحد قرار دیا ہے، واحد فرقہ، واحد جماعت. کہ اندر جنت کے اندر جو جانے والی جماعت ہے وہ قرآن سنت والی جماعت ہے، جو واحد جماعت ہے. بنی اسرائیل کے اندر 73 فرقے بن، نصرانیوں میں 72، اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. کلہ فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے. اکثریت کہاں جائے گی؟ جہنم میں. لیکن جنت میں جانے والے کون ہوں گے؟ ما انا علیہ واصحابہ، جس دین پر آج میں ہوں، میرے صحابہ ہیں، جو اس دین کو لے کر آؤ گے وہی لوگ جنت میں جائیں گے. اس دین کو چھوڑ کر آؤ گے تو کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے ہو. تو ہم واحد امت، واحد جماعت ہیں. اللہ نے اس نبی کے اوپر ہم کو جمع کر دیا. اس نبی کی ہر بات کے اوپر اتفاق کرو، اس کے اوپر ایمان لاؤ. قرآن کی ہر آیت کو ایمان لاؤ. لیکن آج اس امت کے اندر اتنی فرقوں کی بھرمار ہے، اللہ کی پناہ ہے. سب قرآن پڑھنے والے ہیں پھر گمراہ. جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، نبی کی حدیث کو پڑھیں گے، تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. لیکن آج ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر. قرآن کے لفظی معنوں پہ غور کرو، اس کی گہرائی کو سمجھو. قرآن کیا چاہتا ہے؟ قرآن چاہتا ہے اتفاق اور اتحاد. سب جمع ہو جاؤ اس قرآن کے اوپر، نبی کی حدیث کے اوپر. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ٹولیوں میں نہ بٹو. اللہ تعالیٰ اتحاد کی دعوت دیتا ہے، اتفاق کی دعوت دیتا ہے. لیکن ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے قرآن حدیث کو چھوڑنا. کسی کی بات کو قرآن حدیث کے مقابلے میں اس کو مان لینا، سب سے بڑی بدبختی یہی ہے. قرآن کو چھوڑنا. قرآن تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، احادیث تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہوگے، حدیث پڑھو گے تو گمراہ ہوگے. محدثین نے، علماء نے جو ترجمہ کیا ہے قرآن کا، ایک گمراہ ہونے کے لیے کیا ہے. ایک عالم کے لیے تو عربی کافی ہے. وہ ترجمہ کس کے لیے کیا گیا؟ وہ ترجمہ عوام الناس کے لیے کیا گیا ہے، تاکہ اس کو یہ پڑھیں اردو میں، اور اس سے پڑھ کر اپنے عمل کو سنواریں، سیدھی راہ پر چلیں. اس کو پڑھ کر فرقوں میں نہ بٹیں. اسے پڑھ کر، اسے پڑھ کر جو فرقوں میں بٹیں گے وہی گمراہ ہو جائیں گے، تعصب کی بنا پر. گمراہ فرقے جو بنے تعصب کی بنا پر. صحابہ کے دور میں 2 فرقے وجود میں آئے، خوارج. 3 فرقے، خوارج، معتزلہ اور رافضی. اس کے بعد کوئی فرقہ نہیں تھا. 4تھی صدی کے بعد میں فرقہ بنا. اللہ کے رسول کے 400 برس کے بعد جو فرقہ بنا، ایک امام کو لے کر، اور اس امام کو لے کر لوگوں نے اتنا غلو کیا. انہوں نے جو کہا وہ بھی، جو نہ کہا وہ بھی، سب ان کے سر پر لاد دیا. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کوئی دنیا کے اندر کوئی کتاب ہی نہیں لکھی، اور سب سے ماننے والے زیادہ انہی کے ہیں. کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے، دیکھیے اصلی گھی جو ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، اور ڈالڈا شریف جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو زیادہ بکنے والی چیز کون سی ہے؟ ڈالڈا شریف. تو لوگوں نے
ان کو امام بنایا، اپنا پیشوا بنایا. ہم یہ نہیں کہتے امام نہ بناؤ، بناؤ، لیکن بات کس کی مانو؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی. امام بناؤ، کس لیے بناؤ؟ اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کو اہل علم سے پوچھ لو، اہل ذکر سے پوچھ لو، اہل ذکر سے اس کو پوچھ لو. اس لیے امام بناؤ. لیکن اس امام کے نام پر اپنا نام رکھ لینا یہ سب سے بڑی گمراہی، ایک سب سے بڑی ضلالت. اللہ نے فرقوں میں نہیں بانٹا بلکہ ہمیں ایک واحد امت بنایا. اللہ نے ہمیں واحد امت بنایا. تم اس نبی کے نقش قدم پر چلو جس کو میں نے نمونہ اسوہ نمونہ بنا کر بھیجا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.